ساتھ اپنا مزاج نرم رکھنا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، دولت دی ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے توڑ لیے جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے. سیدھی صاف بات. اور یہ نہیں اب بھائی پتہ چلا کہ جلالو بھائی ہمیں ادب احترام سے بلاتے ہیں تو ان کے گھر تو آئیں گے، ہمیں ان کے گھر بھی جانا چاہیے جو بے ادب گستاخ ہے نا. ہمیں رشتے تھوڑا توڑنے کی بجائے جوڑنے کا مزاج رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رشتے توڑے تم ان سے رشتے جوڑو. اور تھوڑا سا ہمیں اپنا مزاج نرم رکھنے کی حاجت ہے. اپنے بھائیوں کو محبت کے ساتھ سمجھائیے. یقیناً مسلم علاقوں کی گندگیاں، مسلم علاقوں کے بچوں کی بدماشیاں یہ دل کو رلا دینے والی ہیں. اور جتنا مشکل دور ہے اس وقت، سوٹا لے کے ان بچوں کی پٹائی ہونی چاہیے، ہے نا. آپ کو یہ بات سخت لگے گی لیکن جتنا مشکل دور آنے والا ہے، اگر آپ اپنے اساتذہ کی، اپنے ماں باپ کی مار نہیں کھائیں گے تو آپ کو دنیا کی مار کھانی پڑے. یہ بات یاد. اور مسلمان بچے کھاتے ہیں، وہ جیلوں میں جاتے ہیں تو 55 سال ان کا ٹرائل نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیں عمر خالد کا ٹرائل 5 سال تک نہیں ہوا. 5 سال بعد سپریم کورٹ نے سنایا تو پھر کہہ دیا کہ 1 سال تک وہ ضمانت کے لیے عرضی نہیں ڈال سکتے. آپ جا کے دیکھیں 6 سال سے بے گناہ مسلمان جیلوں میں پڑے ہوئے. آپ کو پتہ نہیں کون سی ترم کھانی سوار ہے. آپ مسلمان بچوں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیے تو لگتا ہے کہ کہاں کے نواب صاحب ہیں، ہے نا. پتہ چلا کہ گھر میں باپ بیچارہ ٹھیلا چلاتا ہے، ماں بیچاری دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور بیٹے جناب اپنی ترم کھانی بگار رہے ہیں سوشل میڈیا. تو تھوڑا سا زمینی استر پہ آئیے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، برائیوں سے دور رہیے پیارے، ورنہ ان باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوگا. ہماری مائیں بہنیں یہ بے پردہ گھومنا اور شادیوں میں دیکھیں، محفل میلاد میں تو سب باپردات ہیں. اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ دنیا داری کی محفل میں ہم کیسے جاتے. ظاہر سی بات ہے مولوی مولانا بھی تو شادیوں میں جاتے ہیں نا، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب کیفری پہن کے شادی میں پہنچ گئے. ارے ٹھیک ہے آپ جو بھی پہن کے جائیں گے کھانا تو مل ہی جائے گا. تھوڑا دھیان سے دیکھیں. آپ جائیں شادیوں میں فوٹو کھنچوائیں، شادیوں میں خوب موج مستی کر لیں، کھانا نہ ملے تو آپ گالی دیتے ہوئے باہر آتے ہیں. بلایا کیوں تھا جب کھانا نہیں کھلانا؟ اصل مقصد کھانا کھانا ہے. شانتی سے جائیں ادب احترام کے ساتھ. جس نے بلایا ہے اس سے ملیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اپنا کام کریں، دھیرے سے گھر آ جائیں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں. اور اگر آپ بدلیں گے نہیں تو ایسی ہزاروں محفلیں آپ کے کسی کام کی نہیں. سیدھی صاف بات ہے نا. قرآن حدیث سننے کے بعد جو قوم نہیں بدلتی ہے تو پھر اس قوم کو کون آدمی بدل سکتا ہے؟ تو اب ہمیں اپنے اندر تبدیلیاں لانی چاہیے، مثبت تبدیلیاں. تھوڑا برائیوں سے، تھوڑا نمازیں چھوڑنے سے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے. فرمایا گیا کہ جب غصہ آئے تو ٹھیک ہے کوئی برا ہے، پتہ چلا فرحان بھائی ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ہم بھی گالیاں دیں، ہے نا. ٹھیک ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا تو. کوئی بات ایسی ہے جو ہم سے برداشت نہیں. بچے آتے ہیں بدماشی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے سامنے سے چلے جاؤ، ہے نا. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بچی نے کچھ بدماشی کی تھی تو غصہ آیا تو میں نے کہا میرے سامنے سے چلے جاؤ. نہیں گئی تو میں نے 3 بار اسے کہا چلے جاؤ یہاں سے. تیسری بار وہ چلی گئی. اب غصہ تھا تو ہو سکتا کچھ نکل جاتا، نہیں جاتی تو چوتھی بار میں خود اٹھ کے چلا جاتا. کیونکہ کسی کو بولنا، ڈانٹنا، کچھ کہہ دینا پھر بعد میں افسوس کرنا یہ بے وقوفی ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ غصہ آ رہا ہے، آپ کچھ غلط کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، گالی گپتا ہو سکتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے وہاں سے دور چلے جائیں، ہے نا. ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں اور وہ جیل انویجیلیٹر ہیں، یعنی وہ جیل کا نریچھن کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر غصے آنے کے 5 منٹ صرف صبر کر لیا جائے تو کرائم نہ ہو. یعنی پتہ چلا یاسر بھائی کو کسی نے پتھر اٹھا کے مارا، اب یہ غصے میں نکالا گن اور مار دیا گولی، کھیل کر ساری زندگی پھر جیل میں گزاری. کہتے ہیں 80% کرمنل ایسے تھے کہ اگر انہوں نے 5 منٹ صبر کر لیا ہوتا تو ان پہ مقدمہ بھی نہیں ہوتا. پتہ چلا بھائی نے کچھ کہا، ٹھیک ہے بھائی نے کہا تو لے لڑائی دیو لڑائی ختم کھیل. 5 منٹ اگر ہم نے صبر کیا ہوتا تو یہ سارے معاملات نہیں ہوتے. تو ہمیں تھوڑا صبر کا مادہ پیدا کیجئے، تھوڑا اپنے علاقے سے برائیاں ختم. اور یہ بھی یاد رکھیے علاقے برے نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں فلانا محلہ بڑا خراب ہے، نہیں وہاں رہنے والے لوگ برے ہوتے ہیں. بدل دیجئے آبادیاں، دیکھیے محلے اچھے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تھوڑا اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. اور سب سے بڑی بات اپنے اخلاق اچھے کیجئے. اپنے بڑوں سے ادب کے ساتھ بولیے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا آ بھی جاتا ہے تو کوئی چھوٹا اٹھتا نہیں ہے، سلام کرنے کی تمیز تہذیب نہیں ہوتی. تو
تھوڑا سا اپنے بچوں کو یہ سب سکھائیے، سختی کے ساتھ نہیں. آپ کا بچہ کبھی کھڑے ہو کے پانی پیے تو اسے محبت سے کہہ دیجئے بیٹا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تم بیٹھ کے پانی پیو. ٹھیک ہے نہیں مانے گا، دوبارہ سمجھا دیجئے، تیبارہ سمجھا دیجئے، اور اس طرح سے تھوڑا اپنے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کیجئے. ہو سکتا آپ کے ماں باپ سخت ہوں، ہو سکتا آپ کے ماں باپ بے نمازی ہوں، تھوڑا سا اللہ سے بھی دعا کیجئے. بیٹا بے نمازی تو ساری گالیاں بیٹے کو دی جاتی، تم نماز نہیں پڑھتے، 1000 بار سمجھاتے ہیں تم کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے آپ سمجھاتے رہیے، لیکن اللہ سے بھی دعا کیجئے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا، ہے نا. اور یاد رکھیں ماں باپ کی دعا بیٹوں کو نمازی نہیں بلکہ ولی اللہ بنا دیا کرتی ہے. تو ہمیں اپنے اولادوں پہ تھوڑی توجہ بھی دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو بس عید پہ کپڑے دلانا اور ان کو کھانا کھلانا یہی ہماری ذمہ داری نہیں، ان کو اچھی باتوں کی تعلیم دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری، انہیں برائیوں سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. تو اپنے اخلاق اچھے رکھیں، آپس میں لڑائی جھگڑا، گالی گتا یا اس طرح کی بری چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. تھوڑا تھوڑا مثبت تبدیلیاں آتی رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ورنہ یہ ایک دن کی محفل اور ایک دن آپ کا خاموش ادب کے ساتھ بیٹھ جانا آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے. دین اسلام ساری زندگی کا دین ہے اور چاہتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک آپ کی زندگی میں دین اسلام جھلکنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدھی ادھوری زندگی کہ کسی نے بڑھاپا دین اسلام میں گزار دیا، کسی نے جوانی، نہ ایک بار اس جگہ آ گئے تو ساری زندگی یہیں کے ہو کے رہیں، اور جب آپ آ جائیں گے تو پھر لوٹ بھی نہیں پائیں گے. اس میں ہے ہی کمال اتنا ہے نا، آپ کو اتنا سکون، اتنا اطمینان اس دین اسلام میں ہوگا اور مسلح پہ اتنے لطف آئیں گے کہ آپ کو پھر ہوتا ہے نا، آج گلیمر کا دور ہے، مزہ آتا ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ تھوڑا سوشل میڈیا پہ ریچ ہائی ہو جائے، تھوڑا لوگ کہہ دیے سبحان اللہ ماشاءاللہ لائک آ گیا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا اللہ کے قریب ہو کے دیکھیں، جب آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوں گے تو اس کا جو سکون ہے وہ ان سب سے بہت آگے کی بات ہے. اور دیکھیے لوگ ہیں نا، آج یاسر بھائی میرے دوست ہیں، کل دشمن بھی ہو سکتے ہیں، کیوں یاسر بھائی؟ نہیں ہوں گے